السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قبر کے اندر 24 گھنٹے میں کیا ہوتا ہے۔ قبر ایک نام ہی ایسا ہے، اگر انسان اس کو تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرے اس کے بارے میں کہ یہ زندگی تبھی تک ہے جب تک ہمارے جسم کے اندر سانسیں چل رہی ہیں، اور زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کس وقت زندگی ہمارا ساتھ چھوڑ دے اور موت ہمارا ساتھ پکڑ لے۔ قبر کا وہ بھیانک منظر ہے کہ ہم لوگ جب دنیا کے اندر اپنے گھر کے اندر ہم اندھیرا برداشت نہیں کر پاتے ہیں، تو قبر وہاں تو کوئی روشنی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر تختے لگانے کے بعد مٹی ڈال دی جاتی ہے، ایک سوئی کے نوک کے برابر بھی جگہ نہیں بچتی ہے کہ جس کے ذریعے سے قبر کے اندر روشنی پہنچ جائے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قبر کا وہ ہولناک منظر ہے۔ قبر کے اندر سوائے اندھیرے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر انسان کے اعمال ٹھیک ہیں، اس نے دنیا کے اندر نیک کام کیے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کی ہے، تب یہی اس کے قبر کے اندر اسے کام آئے گا۔ تو چلیے پھر دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے اور بڑی دشوار گھاٹی ہے، اور اس سے گزرنا بڑا مشکل ہے۔ اس کے لیے تیاری کرنا نہایت اور انتہائی ضروری ہے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جو بندہ اس سے پار ہو گیا کامیاب ہو گیا، ساری منزل اس کے لیے آسان ہے، اور جو اس میں پھنس گیا ناکام ہو گیا، ساری منزل اس کے لیے دشوار ہو جاتی ہے۔ لیکن قبر کی جو پہلی رات ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے قبر میں کیا ہوتا ہے؟ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا۔ قبر جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جو معاملہ کرتی ہے مردے کے ساتھ، ایسا ہی کرتی ہے جیسے اس کے اعمال ہوتے ہیں، کہ جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے، دفن کرنے کے بعد جو دفنانے والے ہوتے ہیں وہ جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو ان کے چپلوں کی آواز جو سنائی دیتی ہے، اس وقت تک کیا ہے؟ اس وقت دو فرشتے آتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں من ربوں کا، کہ تمہارا رب کون ہے؟ اگر وہ نیک آدمی ہوتا ہے تو وہ جواب دے دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ نیک انسان جواب دے دے گا میرا دین اسلام ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، آپ کو دکھا کر کے اس شخص کے آپ سے سوال کریں گے کہ بتا تو اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو اگر صحیح ہوں گے، نیک شخص ہوگا تو نیک آدمی ہوں گے تو جواب دے دیں گے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نہ تو پھر اللہ کے فرشتے۔ پھر ان کے لیے قبر کو اللہ تبارک و تعالی بہت وسیع کر دیتا ہے، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، اور جنت سے اس کے لیے کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، اور اس کو جہنم کو دکھایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ ہوتا۔
پھر اسے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ پھر اس کے لیے جنت سے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر جب نافرمان بندہ قبر میں جاتا ہے تو سوال کرتے ہیں، فرشتے سوال کرتے ہیں، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ جواب نہیں دے پاتا، وہ ہائے ہائے کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں ماں دینوں کا، کہ تمہارا دین کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی ایسا ہی کہتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تینوں سوالوں کا انکار کر دیتا ہے تو نافرمان کی علامت ہوتی ہے، تو فرشتے اس کے لیے اس قبر کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ اس کی پسلیاں آپس میں داخل ہو جاتی ہیں، گھس جاتی ہیں، اور اس کے لیے جنت کو دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تو اللہ کی اطاعت کرتا اور اللہ کی نافرمانی نہ کرتا تو جنت تیرا ٹھکانہ ہوتی۔ تو پھر اسے اتنا افسوس اور اتنی حسرت ہوتی ہے کہ کبھی اتنی حسرت اسے نہیں ہوئی ہوگی۔ پھر اس کے لیے جہنم سے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کی ہوائیں، جہنم کی تپش اس کے لیے آتی رہتی ہے، اور اس کو سانپ بچھوؤں کا عذاب اس کے لیے دے دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ قیامت تک، حساب و کتاب وقت تک ان کے لیے عذاب دیا جاتا ہے۔ کبھی کسی چیز سے مارا جاتا ہے، کبھی کسی چیز سے مارا جاتا ہے، اسی طرح کے حالات ان کے سامنے پیش آتے ہیں۔ سانپوں کے عذاب ہوتے ہیں، بچھوؤں کے بھی عذاب ہوتے ہیں، اور گرز جو ہوتی ہے اس سے بھی اس کو مارا جاتا ہے۔ مختلف طرح کے عذابات نافرمان بندے کو آتے رہتے ہیں، اور قبر اس کے لیے اتنی ٹائٹ اور اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلی آپس میں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ میرا اور مجھ کو اللہ رب العزت اور آپ کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔